اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ معزز سامعین کرام، قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ مصر کے اندر جاؤ۔ 10 بھائی دوبارہ پھر مصر کے اندر آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر، ہمارا گھرانہ بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہے، ایسا کریے آپ اس کے بدلے آپ جو چاہتے ہیں آپ کہیے، بنیامین کو آپ چھوڑ دیجئے۔ بڑی منت سماجت کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ یوسف کے ساتھ تم لوگوں کا جو رویہ رہا ہے وہ رویہ تم کو یاد ہے؟ جب یوسف علیہ السلام نے یہ جملے کہے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بھائیوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہی یوسف ہیں، آپ ہی یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جب یہ بات ان کے سامنے کھل کر کے آئی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے غلط کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ان کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ سزا کا معاملہ کیا جائے، ہم کو ایسا نہ ہو کہ قید کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کلی طور پر سارے کے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر سرزمین مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ کتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے، مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملے سنے گئے الیوم یوم الملحمہ۔ بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، ان ظالموں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے، انصاف ہمیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کے لیے یہی جملہ کہا تھا، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھا، ساری چیزوں کو بھلا کر کے بیک وقت سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام والد محترم، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، میری قمیص لے لو اور میری قمیص لے جا کر کے والد محترم کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ بھائی ایسا ہی کرتے ہیں اور واپس جا کر کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کرتے کو ڈالتے ہیں، بینائی لوٹ آتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سارے کے سارے لوگ فیملی کے ساتھ مصر کے اندر آ جاؤ۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، سارے کے سارے بھائی، والدین، سب لوگ مصر کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس ان کو پناہ دیتے ہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، جو تخت تھا شاہی تخت پر اپنے والدین کو بیٹھاتے ہیں۔ وخروا لہ سجدا، 11 بھائی ہیں، والدین ہیں، سارے کے سارے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ خواب کی تعبیر ہے، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 بھائی ہیں اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین ہیں۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والدین سے ملتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے چند جملے کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے قد جعلها ربی حقا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب جو میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا، آج یہ خواب سچ ہوتا ہے، آج یہ خواب پورا ہوا۔ وقد احسن بی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اذ اخرجنی من السجن، اللہ تعالیٰ نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے کا ذکر کیا تو بھائیوں کی غلطی کا ذکر نہیں کیا کہ بھائیوں نے مجھے کنویں کے اندر ڈالا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، اس چیز کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائیوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ
احسان کا معاملہ کیا کہ مجھے قید خانے سے اللہ نے نکالا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے ہمارے اور بھائیوں کے درمیان جو فاصلہ بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کیا، والدین سے ملا دیا، اور مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہت عطا کی. میرے بھائی اور دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کے پورے ہونے کا. اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. آج ہمارے ہاں کسی کو اگر اللہ دولت سے نوازتا ہے، اس کے چال کے اندر، اس کے لہجے کے اندر، اس کے بولنے کے انداز کے اندر گھمنڈ دکھائی دیتا ہے، بہت ہی اکڑ کر کے بات کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے تھے، قیدی تھے، وہاں سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ نے تاج و تخت ان کو عطا کیا، لیکن گھمنڈ اور غرور نام کی کوئی چیز نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے بھائیوں نے ظلم کیا تھا، لیکن عفو درگزر کا معاملہ دیکھیں، سارے کے سارے بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں، کوئی تم طلاق نہیں، کوئی بحث و باعثہ نے سارے کے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.